الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اخلاقی حیثیت سے زبان کا استعمال کرنا یا نہ کرنا، تیکھی زبان ہو یا میٹھی زبان ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات کیا ہیں؟ جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں فتنہ پیدا کرنے والے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہت بدترین ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا بہت مناسب ہے تاکہ مسلم معاشرہ اس سے سنبھل کر بات کرے۔ لیکن ہاں، اس سے بھی نرم گفتگو کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ایک یہ بات بھی آئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اس آدمی سے شگفتگی یعنی خندہ پیش یعنی بہت نرمی کے ساتھ ملاقات کی اور بات چیت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی اور بدکاری ظاہر ہو اس سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے، حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو تعلیم دی جائے، حقیقت اس کے سامنے ظاہر کی جائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات اس سلسلے میں کیا ہے۔ اخلاقی میدان میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی، جس کو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ہم بہت سے ایسے لوگوں سے ہنس کر ملتے تھے، ہنس کر اچھے طریقے سے بولتے تھے، جن کے احوال اور اعمال کے لحاظ سے اخلاقی حیثیت سے ہم جانتے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ ہمارے دل ان پر لعنت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے ہنس کر ہم ملتے تھے، ان کی برائی سے بچنے کے لیے۔ لیکن ہاں، یہ بات بھی کسی خاص موقع پر سختی کا اظہار بھی کیا جائے، جیسا کہ بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے آتی تھیں معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے کہ ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ نام نہیں لیا کرتے تھے، لیکن اس برائی کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے ابو داؤد کے ایک اور روایت میں عائشہ صدیقہ نے جب اللہ کے پیارے پیغمبر سے دریافت کیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ بہت برا آدمی ہے، اور پھر آپ نے بڑے بشاشت شگفتگی کے ساتھ اس سے ملاقات کی اور بات چیت فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، اے عائشہ، اللہ رب العالمین بد زبان اور فحش گوئی کو درست نہیں رکھتا، یعنی پسند نہیں کرتا۔ یعنی بد زبانی کی عادت اللہ رب العالمین کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، بد زبانی۔ اس لیے میں کیسے اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں؟ یقیناً میں جانتا ہوں کہ وہ برا آدمی ہے، میں تو اس سے برائی سے پیش نہیں آ سکتا۔ آج اس سلسلے کی ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔
تیکھی زبان یا میٹھی زبان۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے ابو ہریرہ کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ کسی سے اچھی بات کہہ دینا، وہ ایک لمبی حدیث ہے، یہ کسی وقت انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً یعنی باب میں اس کا ذکر کیا ہے، یعنی کسی کے ساتھ اچھی بات شیرینی کے ساتھ انداز میں بیان کرنا حقیقت میں کسی کے دل کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر کسی سے آپ اچھی بات کریں گے تو یقیناً اس کا دل خوش ہوگا، اور اللہ کے کسی بندے کے دل میں خوشی پیدا کر دینا حقیقت میں یہ نیکی ہے۔ اس سلسلے میں جو کسی نے یہ کہا ہے کہ دل بدست آور کی حج اکبرست، یعنی کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچانا حج اکبر کے برابر ہے، حقیقت میں ایک مقولہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ آج اس سلسلے میں ایمانی صفات کا ایک کم بولنا، کم بات چیت کرنا، بری اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات کیا ہیں؟ جیسا کہ ناظرین کرام میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بتایا ہے اپنی امت کو، کوئی بات آپ نے نہیں چھوڑی۔ کم بولنا اور بری باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے جھگڑے فسادات ہوتے ہیں حقیقت میں زبان کے بے احتیاطیوں اور بے باکیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زبان ہی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ آدمیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی سختی سے تعلیم دی ہے کہ جب ضرورت ہو تو بولا جائے، زبان استعمال کی جائے۔ اگر کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہ ہو جو شریعت کے حدود میں، تو ایسی بات کرنے سے پرہیز کی جائے۔ یہ تعلیم اللہ کے پیارے پیغمبر کی ان اہم تعلیمات میں سے ہے جن پر آپ نے نجات کا دار و مدار بتایا ہے۔ بعض حدیثوں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ یا عبادات کی نورانیت اور اس کا حسن اور قبول ہونا حقیقت میں زبان کے احتیاط پر ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بڑے بڑے عبادات کرتا ہے، لیکن زبان کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، دل میں حسد بھی رکھتا ہے، بہتان بھی لگاتا ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ان تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ زبان کا اتنا اہم کردار ہے ناظرین کرام، تاکہ ایک حدیث صحیح ستہ کے اندر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مرتبہ سوال کر لیا تھا، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، المفلس من لا درہم لہ ولا متاع،
ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ ارشاد فرمایا کہ نہیں، المفلس من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکوٰۃ، میرے امت کا وہ مفلس آدمی جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، روزہ بھی لے کر آئے گا، حج بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن یہی آدمی قد ضرب ھذا واکل مال ھذا، بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے گنوائی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، زبان کو احتیاط سے استعمال نہ کیا ہوگا۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جس کو تکلیف پہنچائی تھی زبان سے، وہ آئیں گے اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں، اللہ مجھ سے بدلہ دلوایا جائے۔ وہاں تو درہم و دینار نہ ہوں گے، نیکیاں برائیاں ہوں گی۔ جن کو تکلیف پہنچائی ہوگی زبان سے، یا کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، اس کے نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ لیکن جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق والے اور باقی رہیں گے، پروردگار عالم خالق کائنات ان کی برائیاں اس پر لاد دے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہی آدمی کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ایک مفلس، یعنی نیکیوں کے لیے مفلس، اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہ ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا اہم کردار ہے زبان کا۔ آئیے کچھ احادیث آپ کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں۔ کم بولنا اور بری اور فضول باتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ ایک حدیث ذرا لمبی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی معنی خیز ہے، عبرت آمیز ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اس کو روایت کیا ہے امام محمد نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے۔ کہتے عن معاذ قال قلت یا رسول اللہ، حضرت معاذ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے، جنت میں داخل کر دے، اور اللہ جہنم سے مجھے دور کر دے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، تقوی، پرہیزگاری، یہ ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا چند روزہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے چھوڑ کر ہم زمین کے نیچے دفن کر دیے جائیں گے۔ دنیا ہمارا حقیقی مقام نہیں ہے، لیکن یقیناً ہم کو دنیا سے جانا ہے۔ اے اللہ کے نبی، بتا دیجئے وہ عمل جو ہمیں جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لقد سألت عن امر عظیم۔ اے معاذ بن جبل، تم نے تو بہت بڑا سوال کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اکثر صحابہ سوال کرتے تھے آپ سے،
نجات کا راستہ بتا دیجئے، جنت کا راستہ بتا دیجئے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتا دیجئے۔ وہ تو ایسا رہتے تھے گویا جنت کو جہنم کو سامنے دیکھ رہے ہوں، یہ ان کا ایمان تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، تم نے بہت بڑی چیز سوال کر لی ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، یہ بہت آسان ہے، عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالی، اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ جو اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہو اچھے کام کرنے کی، اللہ کی رضا کی، تو پروردگار عالم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہو، آنا چاہتا ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، پروردگار عالم اس کو ہدایت دے دیا کرتا ہے۔ اللہ کے توفیق کے بغیر حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ ہم نیکی نہیں کر سکتے مگر اللہ کی توفیق سے، ہم برائی سے بچ نہیں سکتے مگر اللہ کی توفیق سے۔ لیکن یہ دل میں جذبہ ہونا چاہیے برائی سے بچنے کی، نیکی کی طرف سبقت کرنے کی، تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ اے معاذ بن جبل، تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا ہے، لیکن آسان ہے اس مرد مومن کے لیے، اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ لیکن ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں جو چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔